رہے ہیں کر کے ملائن کرنے کا ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں، ان سب کا آپ سمجھتے جائیں کہ جس کو نیب کا بلاوا آ رہا ہے اور حساب کتاب مانگا جا رہا ہے، عدالتیں بلا رہی ہیں، اس کی آؤ بقا ایک آج کل مسنگ پرسنل ہے خواجہ آصف صاحب۔ خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے پچھلی کیبنٹ میٹنگ میں چونکہ میرا اور ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور ایک شہر سے ہوتے ہوئے اس دن یہ مس ہو گیا، شفقت محمود صاحب ان کی اعلیٰ صفات کو اس طرح سے بیان نہ کر سکے جس طرح مجھے یہ وہ دسترس ہے ان کی شہر کا ایک باسی ہوتے ہوئے۔ تو اس دن کیبنٹ نے ایک بہت اہم فیصلہ کیا جو میڈیا سے آنکھوں سے کہیں نظر انداز ہو گیا، اوجھل ہو گیا، کہ کیبنٹ نے باقاعدہ منظوری دی کہ ایک ایسا شخص جو پاکستان کا وزیر دفاع رہا ہے، ایک ایسا شخص جو پاکستان کی سب سے امپورٹنٹ پوسٹ فارن منسٹری اس کو ہیڈ کرتا رہا ہے اور جو واٹر اینڈ پاور کا منسٹر رہا ہے، وہ شخص جو ہے وہ کسی غیر ملکی کمپنی کی سے تنخواہ لیتا رہا ہے، اس کا ملازم رہا ہے، تو یہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ لہٰذا منسٹری انٹیریئر کو یہ پاکستان کی کیبنٹ نے اس کیبنٹ کے اندر بیٹھ کے ان کو یہ کیس ریفر کیا اور ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ اس حوالے سے تحقیقات کریں اور کیبنٹ کے سامنے اور میڈیا کے سامنے وہ تمام ان حقائق کی روشنی میں جو اس کے ساتھ جڑے تمام در پردہ اور پس پردہ وجوہات اور محرکات ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا ضامن ڈیفنس منسٹر وہ کسی اور ملک کے لیے کام کر رہا ہو اور پاکستان کے لیے سب سے بڑا سیکیورٹی رسک بن گیا ہو۔ تو لہٰذا اس دور میں جو معاہدے ہوئے، اس دور میں جو آپ کی ڈیفنس ریلیٹڈ مختلف ممالک کے ساتھ ایم او یوز ہوئے اور پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ جڑے جتنے بھی اقدامات ہیں ان کو ایویلویٹ کیا جائے اور متعلقہ کمپنی کا بھی جائزہ لیا جائے کہ یہ دبئی میں بیٹھی یہ کمپنی اس کا بین الاقوامی سطح پہ کس کس ملک کے ساتھ مفاد وابستہ ہے اور ہمارے قومی رازوں کی دسترس کس کس ملک تک ہوئی اور یہ سیریس سیکیورٹی بریچ ہے، اور حکومت نے منسٹری انٹیریئر کو اس کے حوالے سے حقائق اکٹھے کرنے کی ذمہ داری دی ہے۔ تو آئی ایم شیور کہ جلد اس حوالے سے جو حقائق سامنے آئیں گے ہم میڈیا کو اس پہ اپرائز کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی۔ دو کوسچن جی، کیونکہ پھر آپ کا جی ناصر صاحب اس ملک کے اہم جج کیسے ملزم یا مجرم سے جا کے ملتے رہے ہیں اور ریاست لاکن رہی، آپ سمجھتی ہیں کہ اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ میرا دوسرا پارٹ سوال کا کہ آج پورے ملک کے بڑے شہروں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے، کیا آپ ان سے مذاکرات کرتے ہیں؟ حکومت جاری ہے اور یا ان کے مطالبات ماننے ہیں؟ دیکھیں، جو آپ کا پہلا سوال کا حصہ ہے اس میں کل تفصیل سے ریلیونٹ منسٹرز نے بات کی ہے اور سپریم کورٹ بھی اپنے اس جج صاحب کے حوالے سے ترجیحات طے کر چکی ہے اور انہوں نے اس کو سو موٹو بھی لے لیا ہے اور تاریخ بھی فکس کر دی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس میں کمنٹس اس وقت تک نہیں کرنے چاہیے جب تک سپریم کورٹ اس پہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر دیتی۔ ہاں، جو ان کا ایفیڈیوٹ ہے وہ آئی اوپنر ہے
اور وہ ایک دفعہ پھر اس مافیا کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ وہ کیسے لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں اور پھر اس کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جب کوئی استعمال نہیں ہوتا تو اس کو کس طرح ٹیشو پیپر کی طرح پھینکتے ہیں۔ تو یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہی انشاءاللہ وہ تحقیقات کے بعد جو حقائق سامنے آئیں گے وہ آپ سے شیئر ہوں گے۔ جو دوسری بات آپ نے کی، دیکھیے اس ملک کے اندر اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں جب اس سٹیٹس کو چیلنج کرنا ہے تو ریزسٹنس آنی ہے۔ جب آپ نے بزنس ایز یوزول جو ہو رہا تھا آپ نے اس کا حصہ نہیں بننا، آپ نے ریفارمز ایجنڈے کی طرف جانا ہے اور ٹیکس ریفارم جو اس ملک کی ضرورت ہے آپ نے اس کو یقینی بنانا ہے، تو پھر جو سٹیٹس کو کے بینیفیشریز ہیں وہ پھر آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں گے۔ ہمیں تاجروں کی مشکلات کو دو طرح سے دیکھنا ہے، ایک وہ جو جینون ہے اور جہاں کہیں واقعی اس سے ملک کی معیشت کو اور اس معیشت کے پہیے کو آگے بڑھانے میں پرابلمز درپیش ہیں، اس میں بیٹھ کے بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن دوسرا ہے کہ جس میں صرف کوئی مڈل مین چاہتا ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت کا ٹریڈر ونگ بن کے اس کے سیاسی ایجنڈے کو آگے لے کے چلے اور ملک میں افراتفری پھیلا کے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک تاجر پیشہ جماعت جو ہے اس نے سیاست کی ہی تجارت سمجھ کے، تو جس نے سیاست تجارت سمجھ کے کی اس کے ساتھ جو ان کے ٹریڈرز ونگ ہیں وہ گٹھ جوڑ میں کھڑے نظر آئیں گے۔ حکومت جو اصل ٹریڈر ہے، جس کے ساتھ حکومت کی اور ملک کی اور معیشت کی وہ ترقی کا پہیہ جڑا ہوا ہے، اس کو ہم اپنا کلیدی پارٹنر سمجھتے ہیں۔ ان کے جتنے جائز ایشوز ہیں اس پہ بات چیت میں کوئی حرج نہیں اور اس کے دروازے کھلے ہیں۔ اس کے لیے انہیں ہڑتالوں پہ جا کے اپنی بات منوانے کی ضرورت نہیں درپیش ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ایف بی آر آلریڈی اور متعلقہ پروونشل انڈسٹریل آپ کی جو منسٹر انڈسٹریز ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ڈائیلاگ میں مصروف ہیں۔ لیکن جو ہٹ درمی سے بلیک میلنگ سے کسی سیاسی ایجنڈے کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے پھر ترجیحات علیحدہ طے ہوں گی، اور میں پر امید ہوں کہ یہ ہمارا بٹکے ہوئے کچھ ایسے سیاسی تاجر جو کہ تجارت کے ساتھ سیاست کو جوڑ کے کسی سیاسی جماعت کو آکسیجن دینا چاہتے ہیں وہ اس طرح کے حربوں سے باز رہیں اور پاکستان کی معیشت کا اور ترقی کا جو پہیہ ہے اس کو آگے چلنے دیں، اور اسی سے ریفارمز آئیں گی تو ملک جو ہے آگے بڑھے گا اور حکومت کسی کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوگی۔ ہم رول آف لا کو انشور کریں گے اور جو آپ کے ایف بی آر کے سیٹ فارمیٹ اور نظام ہے، کیونکہ یہ ملک ٹیکس کے بغیر نہیں چل سکتا، اس ملک نے اب قرضوں سے نہیں چلنا، اس ملک نے اب مانگے تانگے سے نہیں چلنا، اس ملک نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے اور وہ ریونیو جنریشن آپ کو ٹیکس ریفارم سے لینی ہے۔ اور جو جہاں جہاں اس سے پہلے آپ آج میں وہ دیکھ رہی تھی ڈیٹا، انارکلی جیسی اتنی بڑی مارکیٹ جس کی 20,000 دکانیں اور صرف 600 ٹیکس فائلر ہیں، وہ بھی آگے ٹیکس فائلر میں پروفٹ کتنوں نے شو کیا کتنوں نے نقصان شو کیا وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ 20,000 میں سے 600 دکاندار ٹیکس فائلر ہے، اور آپ سے اس قوم سے اس ملک سے جو ٹیکس مڈل مین چارج کرتا ہے وہ اگر حکومت کے خزانے میں نہیں آتا تو جو سائل ہے وہ تو پے کر رہا ہے۔
لیکن حکومت کو نہیں آ رہا تو پھر کس کی جیب میں جا رہا ہے؟ یہ ساری ترجیحات ریسیٹ ہونی ہے. عوام نے ہمارے اس ریفارم ایجنڈے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے کیونکہ ہمیں آگے بڑھنا ہے. اور ہم نے آگے بڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے آمدنی بڑھائیں, اخراجات کم کریں, اور قرضوں کے اوپر یہ معیشت جو ہے اس کو اب نہیں چلایا جا سکتا. بہت شکریہ جی. لاسٹ کوشچن جی متین صاحب پلیز, مائک ان کے پاس, مائک اس کے بعد. تفصیل سے روشنی ڈالی تمام ایشوز پہ, لیکن میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ ایک برس سے ملک مسلسل سیاسی محاذرائی, خدفشار اور عدم استحکام کا شکار ہے, جس کا انتہائی برا اثر معیشت پہ پڑا ہے. اور آج پورے ملک میں پہلی دفعہ چھوٹے تاجروں نے اسٹرائک کیا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ ان کو سسٹین مافیا قرار دے رہی ہیں, ان کی طرف سے پرائم منسٹر خان کو سسٹین مافیا قرار دیا گیا ہے, بلیم گیم چل رہی ہے, ویڈیو سکینڈل سامنے آ چکے ہیں. یہ سارا سیاسی دنگل باہر میدان میں, اور یہ دنگل پارلیمنٹ ہاؤس سوال کریں نا جی سینٹ میں یہ کب ختم ہوگا؟ اور دوسرا, صحافیوں اور اینکرز کے لیے اسپیس لمیٹڈ ہوتی جا رہی ہے. آپ ٹاپ لیول پہ ایسے پی ایم ہے فریڈم آف ایکسپریشن کو انشور کرنے کی, آپ یہ بتائیں. پھر سوال نہیں ہے جی, سوال تو کرے نا, مہربانی کرے. تقریر میرا کام ہے, یہ آپ کریں گے. ایلیمنٹس ہیں جو صحافیوں اور اینکرز کے لیے فریڈم آف ایکسپریشن کی اسپیس کو لمیٹڈ کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حال میں اور پاکستان کے تمام دیکھنے والے اور سننے والے جو ہیں ان کو میں اوپنلی چیلنج کر رہی ہوں کہ پاکستان کے اندر کون سا ایسا صحافی ہے جو چاہتا ہے وہ نہیں لکھ رہا, اور وہ جو چاہتا ہے وہ نہیں بول رہا, اور کون سا ایسا اینکر ہے کہ جو کرنا چاہے وہ نہیں کر رہا, اور وہ پروگرام کے اندر سبسٹنس جو دینا چاہے, نیریٹو جو بلڈ کرنا چاہے. کسی ایک کا نام مجھے بتا دیں. اور اگر پاکستان کے اندر کوڈ آف کنڈکٹ آف پیمرا جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت نے نہیں بنایا, عدالتوں کا کنوکٹڈ کوئی بھی شخص ہے جو سزا یافتہ ہے اور اس کو سزا ہو چکی ہے, اور اگر وہ لائیو تقریریں کر کے آپ نے وہ بھی دکھائی ہیں, آپ نے اداروں پہ براہ راست حملے بھی دکھائے ہیں, آپ نے قومی سلامتی کو چیلنج کرتے ہوئے ڈان لیگز کی شکل میں بیانیے بھی بار بار بیان کی ہیں, آپ کو کسی نے نہیں روکا. لیکن ٹویٹر آپ کے ٹویٹ جس طرح چاہے آپ کے چل رہے ہیں, لیکن نہیں, کس نے بند کی ہیں, کس کا بند ہوا؟ ہماری طرف سے میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ اگر کسی صحافی کا چیلنج کرتی ہوں کہ اگر منسٹری انفارمیشن, کیونکہ سب سے زیادہ میں آپ کے رائٹ کے لیے آپ کی وائس ہوں, اور رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ سپیچ جو بنیادی حق ہے اس کو پروموٹ کرتی ہوں, اور عمران خان صاحب سب سے پہلے آپ کے اس حق کو انڈورس کرتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ دل پشوری کرنے والے افراد جو صحافت کو ایڈونچرزم بنا کے پاکستان کے ساورینٹی سے کھیلیں, پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو گروی رکھیں, اور پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو سبوتاژ کریں, اس میں میرے سے زیادہ آپ محب وطن ہیں. میرے بولنے سے پہلے آپ لوگ جو ہیں وہ خود ان سے لا تعلق ہوتے ہیں. تو لہٰذا جو پاکستان کی کاز کے ساتھ کھڑا ہے, جو پاکستان کے عوام اور پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ کھڑا ہے, جو پاکستان کے رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ سپیچ کے ساتھ کھڑا ہے, میں اس کا مقدمہ ہر فورم پہ لڑنے کے لیے تیار ہوں. اور اگر کہیں کسی صحافی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, میں آپ کی بہن ہوں, آپ کی طاقت ہوں, آپ مجھے بتائیں, اور ہر فورم پہ میں آپ کے ساتھ کھڑی نظر آؤں گی. اور یہ بے بنیاد پروپیگنڈا, یہ فارن ایجنڈا, یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کی, کیونکہ اس وقت بہت اہم دورے پہ وزیر اعظم پاکستان جا رہے ہیں, کچھ بین الاقوامی سطح پہ
पाकिस्तान मुखालफिन को ये दौरा एक आंख नहीं बारा, और उस दौरे के ऐलान होने के बाद अपोजिशन में अरमानों पे भी औस पड़ी हुई नजर आ रही है। तो जिनके अरमानों पे औस पड़ी है वो किसी ना किसी सहाफ़ी को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करके बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज मार्केट करना चाहते हैं। उन साजिशी हथकंडों को भी आप समझें और पाकिस्तान से के साथ खड़े हों। हमें आप सबका तावन चाहिए। बहुत शुक्रिया।